یہ فرما رہے ہیں مفتی صاحب کہ طلاق کا جیسے شوہر سمجھتا ہے کہ سب میرا ہی حق ہے، اور آپ نے یہ ساتھ ارشاد فرمایا کہ شوہر کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس وقت اس نے طلاق کا حق استعمال کرنا ہے۔ اب وہی شوہر یہ کر سکتا ہے جو دین کا علم رکھتا ہو۔ اگر علم نہیں رکھتا، چونکہ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں طلاق دینا ضروری ہوتا ہے ہم اس کو طلاق دینا پسند نہیں کرتے، اگنور کر دیتے ہیں، بلکہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور جہاں کوئی نان ایشو والی بات ہوتی ہے اس کو طلاق کا سبب بنا لیتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی وضاحت کریں کہ طلاق دینا کس وقت، کب اور کن صورتوں میں لازم ہوتی ہے شوہر پر، اور شوہر کو یہ حق کس وقت استعمال کرنا چاہیے؟ اس بارے میں اگر ہم یوں دیکھیں تو طلاق کی سب سے پہلے اقسام ہیں۔ اگر ایک شوہر جو ہے وہ طلاق اور اس کی اقسام کو جان لے تو پھر اس کا استعمال کرنا اس کے لیے جو ہے وہ مناسب بھی ہو جائے گا، اور ایسا استعمال ہوگا کہ جو شرعاً بھی معتبر ٹھہرے گا اور اس کے لیے بھی پریشانی کا سبب نہیں بنے گا۔ تو سب سے پہلے جو طلاق ہے اس کا معنی ہے رفع القید، یعنی وہ جو نکاح کی قید ہے اس کو ختم کرنا، کھول دینا وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کی تین قسمیں جو ہے وہ فقہا نے بیان کی ہیں۔ ایک طلاق احسن ہے، احسن سب سے اچھی طلاق، یعنی ویسے اچھی تو نہیں ہے طلاق، لیکن باقی جو اقسام ہیں نا دو اور تین نمبر جو اقسام ہے اس کے مقابل میں جو پہلی قسم ہے یہ زیادہ اچھی ہے، اس لیے اس طلاق کو طلاق احسن کہا گیا۔ دوسری طلاق طلاق حسن ہے، اور اسے طلاق سنت بھی کہتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمائی کہ اگر طلاق دینی ہو تو کس طرح دی جائے۔ اور تیسری طلاق جو ہے وہ طلاق بدعت ہے۔ تو اب یہ تین قسمیں جب کوئی مرد اور شوہر ان کو جان لے گا تو پھر اس کا استعمال کرنا وہ مناسب سمجھے گا، اور جس کی ضرورت ہوگی اس کو استعمال کرے گا۔ اب سب سے پہلے جو طلاق احسن ہے، یہ کون سی طلاق ہے؟ طلاق احسن کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک طلاق دی جائے، وہ بھی اس وقت جب عورت جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں نہ ہو، حالت طہارت میں ہو، اس کی طرف رغبت ہو۔ اسی لیے شریعت نے حالت حیض وغیرہ میں، ماہواری میں طلاق کو ممنوع قرار دیا، ناپسندیدہ قرار دیا، کہ چونکہ وہ رغبت کی جو ہے وہ وقت نہیں ہوتا، لہٰذا جب طہارت میں عورت ہو تو اس وقت اس کی طرف شوہر کی رغبت بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کو طلاق دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی بہت ضروری جو ہے وہ ریزن پایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے شوہر جو ہے وہ طلاق کی طرف مجبور ہو گیا، اور وہ صرف ایک طلاق ہے۔ ایک طلاق دے اور پھر اس کو چھوڑ دے، پھر اس کی عدت گزرنی شروع ہو جائے۔ اور عدت جو ہے وہ 3 ماہواریاں ہیں، جو جن عورتوں کو ماہواریاں آتی ہیں، تو 3 ماہواریاں جب گزر جائیں گی اب اس میں وہ دونوں سوچنا شروع کر دیں گے کہ ہم نے دونوں نے اکٹھے رہنا ہے کہ نہیں رہنا، ایک دوسرے سے جو غلطی کمی پیشی کوتاہی ہوئی ہے اس پر بھی وہ نظر ثانی کر سکیں گے، اور قانوناً بھی تقریباً 90 دن یہ بنتے ہیں۔ تو اتنا بڑا عرصہ اس میں جو ہے وہ صلح صفائی بھی ہو سکتی ہے، رجوع بھی ہو سکتا ہے، صلح صفائی بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک نے ذکر کیا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ ایک حاکم جو ہے وہ مرد کی فیملی سے، ایک حاکم عورت کی فیملی سے ثالث بنا کر 2 افراد کو لایا جائے کہ ان کے درمیان صلح کرائے، اور ایک مقام پر فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، یہ صلح کر لینا بہتر ہے۔ تو اس لیے یہ جو انداز ہے یہ سب سے بہتر ہے، اور اس پر فقہا فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ہاں یہی طلاق رائج تھی، وہ بس ایک طلاق دے دیتے۔ اب اس میں رجوع بھی ہے، اس میں کوئی پشیمانی بھی نہیں ہے کہ جو ہے وہ منہ چھپاتا پھرے، حلال کو حرام جو ہے وہ غلط بیانی کرتا پھرے، لہٰذا غصہ تھا، کوئی اور ایشو تھا، جو بھی تھا، جب غصہ ٹھنڈا ہوا سوچیں گے میاں بیوی، جیسے آپ نے